ایک کوشچن کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ جس نے یہ دنیا بنائی ہے اس نے ہمیں بنایا ہی کیوں؟ اس سے اسے کیا ملتا ہے؟ تو حقیقت تو یہی ہے کہ اسے اس سے کچھ نہیں ملتا۔ اگر ساری کی ساری مخلوق جو ہے یہ اگر نافرمان ہو جائے، کوئی اس کی عبادت نہیں کرے، تو اس میں اللہ کا ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہے۔ اب اس نے پیدا کیوں کیا؟ اس نے ہمیں دو مقصد اس کے بتائے ہوئے ہیں۔ ہمیں جو پیدا کیا گیا، ابھی ہمیں مرنا بھی ہے، تو ایک تو قرآن شریف میں ویری کلیئر، مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہمارا بیس مقصد جو ہے، کام کیا ہے؟ عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کی ورشپ کرنا۔ اسی لیے انسان اور جنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ جانور بھی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر تسبیح کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن ان کی عبادت کیا ہے، لیکن وہ لوگ مکلف نہیں ہیں، ان کے پاس عقل نہیں دی گئی، جیسے انسان اور جنات کو عقل دی گئی ہے اور ساتھ میں شہوت بھی دی گئی ہے، خواہشات بھی دی گئی ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات نہیں ہے، ان لوگوں میں صرف خواہشات ہے۔ فرشتوں کو جو ہے صرف عقل ہے اور شعور ہے، وہ لوگ صرف عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے، وہ لوگ کبھی بھٹکتے نہیں اپنے مقصد سے، وہ لوگ عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ عقل ہے ان کے پاس، لیکن ان کے پاس خواہشات نہیں ہیں، جیسے انسانوں اور جنات کے پاس ہے۔ تو انسانوں اور جنات کو خواہشات بھی دی گئی، کچھ گڈ کوالٹیز، کچھ بیڈ کوالٹیز، جس کو بول سکتے ہیں ان جنرل، اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کریں تو یہ بھی دی گئی، اور ساتھ میں انہیں کہا گیا کہ عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کوئی بھی آدمی کیسا بھی مسلمان ہو، وہ نمازیں کتنی بھی اچھی پڑھتا ہو، دن میں 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں لے گا۔ اگر جنرل بولے تو آدھے سے پونا گھنٹہ میکسیمم لگتا ہے 5 وقت کی نمازوں کے لیے، یا کچھ اور زیادہ پلس مائنس۔ اچھے سے اچھا آدمی بھی اگر لیکن پڑھے بہت ہی زیادہ اطمینان سے، تب بھی وہ 2 گھنٹے سے اوپر نہیں لگا، لیکن باقی کے 22 گھنٹے اس کو کیسے عبادت بنائے گا؟ تو یہ سارا طریقہ اسلام میں بتایا گیا اسپیسیفکلی۔ جو مقصد دیا ایز این انڈیویجول، وہ ہمیں اس کا سولوشن بھی بتا دیا کہ اسے اچیو کیسے کرنا ہے۔ زندگی اور موت کے بارے میں بتایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ ملک کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کی، اس کے بعد میں کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے زندگی بھی بنائی اور موت بھی بنائی۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ موت آنے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے؟ سب کے دماغ میں کوشچن ہوتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت بنائی، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے۔ کتنا ہی اچھی فیملی میں پیدا ہوا انسان ہو، یا کتنے ہی غریب گھر میں پیدا ہوا انسان ہو، انسان کی زندگی میں سٹیجز آتی ہیں جن میں اسے بہت ساری خوشیاں بھی ملتی ہیں، اور ایسی سٹیجز بھی آتی ہے جس میں بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اسے آگے کا سوچتا نہیں کیا کرے۔ کبھی کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، کبھی بڑے بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں، کبھی دوسری بے چینیاں ہو جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی کے جو مراحل ہیں، یہ جو سٹیجز ہیں، یہ ہر کوئی فیس کرتا ہے۔ تو یہ سارے سٹیجز آ رہے ہیں ہماری زندگی میں، ان ساری سٹیجز میں ہمیں اللہ کو نہ بھولنا، ہمارا اللہ کے رضا پر راضی رہنا، اس کی دی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، جو ہوا اس میں بہتری ہے، جو ہوا اس میں بہتری ہے، جو اللہ نے دیا الحمدللہ، جو اللہ نے لیا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ نقصان زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا، ہم لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم بھی اللہ کے ہی ہیں اور ہمیں بھی اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو ابھی یہ جو چیز چلی گئی چلی گئی، ہم بھی اللہ کی طرف ہی تو جانے والے ہیں، موت تو آنے ہی والی ہے۔ تو ہر مرحلے میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، ناشکری کے الفاظ نہ نکالنا۔ کفر کا لفظ جو ہے نا، یہ ناشکری کے لیے بھی آتا ہے اور ایک اللہ کے انکار کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ لفظ عربی میں ایک ہی ہے، بس اس کے کنٹیکسٹ تھوڑے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو ناشکری سے بچنا یہ ضروری ہے۔ اس ناشکری سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار لینا، شکر ادا کرتے ہوئے زندگی کو گزار لینا، یہ اپنی ساری زندگی کو عبادت بنا دے گا۔ تو یہ کتنا اچھا مقصد دیا ہے اللہ نے۔ اب جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور جو لوگ دن رات گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ ان کو بھی روزی روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ بس یہی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا ہے کہ تم لوگ جو ہے اپنے اسٹیٹس کے حساب سے بھلائیاں کرتے رہو ساری مخلوق کے ساتھ میں، جس کو جو ہو سکتا ہے اس تک اللہ کا گائیڈنس پہنچاؤ، اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے دنیاوی یا دینی طور پر، ریلیجسلی یا پھر ورلڈلی لیول پر کچھ نہ کچھ بینیفٹ پہنچاؤ۔ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو یہ کتنا پیارا مقصد ہے کہ ساری زندگی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرنے میں گزار دو۔ تو کتنا کلیئر ہے۔ اب اس کے علاوہ
معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور یہ ساری کی ساری دنیا میں ایک ایک چیز کے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، یہ ایک بہت ایڈوانس لیول ہے. یعنی ہر ایک چیز ایک دوسرے سے کیسے لنک کرتی ہے اور ہر ایک چیز کا اینڈ میں کیا ہونا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، یہ ہر کوئی نہیں جان سکتا. معرفت کے لیے جو ہے نا پھر پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ہمارے بزرگ جو تھے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، امام غزالی ہو یا دوسرے صوفیہ ہو، ان سب نے جو ہے مجاہدات کیے، الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ پریکٹسز کی، بھوکے رہے، پیاسے رہے، اس کے بعد انہیں جا کر جو ہے کچھ چیزیں ملی. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہر کسی کو دے بھی نہیں سکتے. اب جیسے بڑوں کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، وہ چھوٹے بچے کو آپ سمجھائیں گے تو سمجھے گا ہی نہیں اسے. تو اگر اس لیول پر جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں خود کو اسٹرگل میں ڈالنا ہوگا اور جو ہے پھر اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن میں بولوں کہ میں ساری دنیا کا کام بھی کرتے رہوں، ایک دم ریلیکس فل لائف گزاروں، گناہ بھی کروں، ناچوں گاؤں، اس کے بعد میں مجھے پتہ چل جائے کہ ساری دنیا میں ایک ایک چیز کیوں بنی، کیا انٹر لنک ہے، تو یہ اتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. مسلمانوں کو بھی تکلیف آتی ہے، غیر مسلموں کو بھی تکلیف آتی ہے. مسلمان بھی آرام عیش و عشرت میں ہے اور غیر مسلم بھی عیش و آرام عشرت میں ہے. دولت کے انبار ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، غریبی بھی ان کے پاس ہے، ان کے پاس بھی ہے. بس جو چیز فرق کرتی ہے وہ عقیدہ، اور اس کے بعد میں ان ساری کنڈیشن میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اپنی لو کو لگائے رکھنا اور اس کی طاعت و فرما برداری میں، اس کی اوبیڈینس میں اپنی زندگی کو گزار دینا، یہی اصل میٹر کرتا ہے. اور اس میں کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہے. بس اس طریقے سے اگر زندگی گزارتے رہیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اور اگر اس کے خلاف ہم نے کیا، نہیں مانا، تو مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں، ڈارکنیس 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 ہی ہے. تب جب آنکھ کھلے گی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، سوچئے گا. جو بھی سچویشن ہمارے ساتھ آئے ہم لوگ اس میں اچھے کاموں میں لگے رہے اور احسن عملہ پر عمل کرتے 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 اس دنیا سے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ تو نے اسلام کی دولت دی ہے، مولا تو مجھے اس پر قائم و دائم رکھ. ہر کوئی یہ دعا کرے کہ یا اللہ جو صحیح راستہ ہے تو مجھے اس کی طرف گائیڈ کر. گائیڈنس is the main thing. Guidance is the biggest thing that we can ask Allah in this world. دنیا کی چیزیں تو ہم لوگ مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے. گائیڈنس مانگو میرے بھائی، گائیڈنس مانگو. یا اللہ جو بھی سچا راستہ ہے میری اصلاح کرتے رہے. یا اللہ میں ایک ایک قدم پر تیرا محتاج ہوں. یا اللہ پلیز گائیڈ می. او اللہ پلیز گائیڈ می. او اللہ پلیز گائیڈ می. تو گائیڈنس 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 مانگتے رہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گائیڈنس مل جائے گا. جو کوشش کرتا ہے اس کا پھل ملتا ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کریں. تو کوشش بھی کریں اور صحیح سٹیپ بھی لیں، سسٹمیٹک اپروچ کے ساتھ میں اس کی طرف بڑھیں. بس یہ اگر ہم لوگ فالو کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ کامیاب ہو کر ہی جائیں گے. اور وہ کامیابی اللہ کرے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ملے. لوگ مذہب کو، دین کو چھوڑ اس لیے رہے ہیں کیونکہ they don't want to land into complications. They don't want to spend their time to learn religion. تو انہیں ان سے بچائیں کہ بھائی ٹائم دو، سسٹمیٹک طریقے سے دو، اس سے فائدہ ہوگا. It will be beneficial for you in this world and in آخرہ. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہے دوسری باتیں میں شیئر کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.